بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امام بارگاہ مسجد میں دھماکہ جمعے کی نماز میں دوسری رکعت کے دوران اس وقت ہوا جب نمازی سجدے میں تھے۔ حملہ آور نے پہلے فائرنگ کی، جس کے بعد سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ حملہ آور نے اسی دوران خود کو مرکزی دروازے پر اڑا لیا۔ آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں ان کے کزن کا بیٹا بھی شہید ہوا ہے، جو نماز پڑھنے کے لیے تیسری منزل عمارت میں موجود تھا۔ اسلام آباد میں امام بارگاہ اور مسجد کے اندر دھماکے کے نتیجے میں 231 افراد شہید ہو چکے ہیں اور 150 سے زائد زخمی ہیں۔ شہداء کی تعداد بڑھنے کا بھی خدشہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دھماکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کی آواز دور دور تک سنی گئی اور قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فتنۃ الخارج فتنۃ الہندوستان کے خودکش حملہ آور نے مسجد میں داخلے سے روکنے پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں بھاری جانی نقصان ہوا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے پہلے باہمی احترام پر زور دیا ہے۔ ایران نیک نیتی کے ساتھ سفارتکاری میں داخل ہوا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ لیکن اپنے حقوق پر مضبوطی سے قائم رہے گا۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ ایران گزشتہ ایک سال کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے کھلی آنکھوں کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وعدوں کی پاسداری لازم ہے۔ برابری، باہمی احترام اور مشترکہ مفادات محض الفاظ نہیں، بلکہ کسی بھی پائیدار معاہدے کی بنیاد ہونی چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں مذاکرات ہو رہے ہیں، جہاں ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ عباس عراغچی کر رہے ہیں، جبکہ امریکی وفد کی نمائندگی صدر ٹرمپ کے داماد کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج ملکی دفاع کے لیے سفارتکاروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ عباس عراغچی کو اعلیٰ ترین فیصلہ سازوں، فوج اور انٹیلیجنس۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے۔ پہلی مدت میں نے امریکی فوج کو مکمل طور پر مضبوط کیا۔ امریکہ نے نئے اور جدید جوہری ہتھیار تیار کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپیس فورس کا قیام میری حکومت کا بڑا کارنامہ ہے۔ امریکہ اپنے بحری بیڑے میں جدید ترین اور انتہائی طاقتور جنگی بحری جہاز شامل کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے بیٹل شپس دوسری جنگ عظیم کے جہازوں سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہوں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری جنگ رکوانے میں میں اپنا کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ روس اور یوکرین کے درمیان ایٹمی جنگ نہیں ہونے دی۔ امریکہ کو نئے اور جدید جوہری معاہدے کی ضرورت ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے احتجاج اور واک آؤٹ کے دوران تقریر میں کہا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ روزانہ 2 کلو گالیاں کھاتا ہوں، جو پچھلے 25 سال سے مجھے مسلسل دی جا رہی ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے نعرے بازی اور واک آؤٹ کے دوران تقریر کی اور طنزیہ انداز میں بتایا کہ 2002 سے اب تک گزشتہ 25 سال سے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں ان لوگوں نے مجھ کو گالی دینے کا کام نہ کیا ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے، میں نے کہا کہ میں روزانہ 2 کلو گالی کھاتا ہوں۔ لیکن دوستو، انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ نہیں بتایا کہ کون سی گالی کھاتا ہوں اور کس گالی میں کتنا وائٹامنس ہوتے ہیں۔ اپوزیشن کے نعروں پر رد عمل دیتے ہوئے مودی کا کہنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مودی تیری قبر کھدے کی، یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، بلکہ ان کی میرے خلاف بدترین نفرت ظاہر ہو رہی ہے۔
نریندر مودی کا دوستوں کہنا تھا کہ کانگریس عوام کو ایک مسئلہ سمجھتی ہے کیونکہ اندرا گاندھی نے ایک دفعہ ایران کے دورے میں تقریر کرتے ہوئے اپنے والد نہرو جی سے گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ کسی نے میرے والد سے پوچھا کہ ان کو کتنے مسائل کا سامنا ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ 35 کروڑ مسائل ہیں میرے پاس۔ مودی کا کہنا تھا کہ اس وقت بھارت کی آبادی 35 کروڑ تھی۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ عمان میں ہونے والی بات چیت کا موضوع جوہری مسائل ہی ہوں گے۔ عمان مذاکرات کا نتیجہ بات چیت ہونے کے بعد ہی واضح ہوگا۔ دوستو یاد رہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کا پاکستانی وقت کے مطابق کل صبح 11 بجے عمان کے دارالحکومت مسقط میں شروع ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران سے مذاکرات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اب مذاکرات کر رہا ہے، ایران نہیں چاہتا کہ ان پر حملہ کیا جائے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارا ایک بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف رواں ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں طویل فضائی سفر کے دوران سونا پسند نہیں ہے۔ انہوں نے مذاق میں کہا کہ میں جہاز میں نہیں سوتا، میں کھڑکی سے باہر دیکھنا پسند کرتا ہوں تاکہ میزائلوں اور دشمنوں پر نظر رکھ سکوں۔ چائنا نے ایران کے پرامن جوہری استعمال کے حق کی حمایت کی ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چین جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے ایران کے جائز حق کی حمایت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکیوں کی مخالفت کرتا ہے۔ چائنا پابندیوں کے نفاذ سے ایران پر دباؤ ڈالنے کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے بھی ایران جوہری مسئلے کے مناسب حل کو فروغ دینے کے لیے چائنا کی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بڑک مارتے ہوئے ایران کو خبردار کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے پاس سفارتکاری کے علاوہ بھی بہت سارے آپشنز موجود ہیں۔ تو دوستو ایران کے پاس بھی کوئی چھنکنے موجود نہیں ہے، اس کے پاس بھی بہت سے آپشن موجود ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے معاملے پر اپنے مطالبات کے حوالے سے بالکل واضح ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ طے پا سکتا ہے یا نہیں۔ وائٹ ہاؤس کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ دنیا کی تاریخ کے سب سے طاقتور فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں اور وہ اپنے اختیارات استعمال کرنا جانتے ہیں۔ ان کو دوستو پتہ ہونا چاہیے کہ پھر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی 12 روزہ جنگ کی طرح ان سب کو ٹھوکنا جانتے ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے خلیج میں 2 آئل ٹینکر قبضے میں دوستو لے لیے ہیں۔ غیر ملکی عملے کے حامل 2 آئل ٹینکروں کو ایندھن سمگلنگ کے الزام میں تحویل میں لیا گیا ہے۔ تاہم تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ ضبط کیے گئے ٹینکروں پر کون سے ممالک کے پرچم لگے ہوئے تھے اور عملے کا تعلق کن ملکوں سے ہے۔ دونوں جہازوں سے 10 لاکھ لیٹر سے زائد سمگل شدہ ایندھن برآمد کیا گیا ہے، جبکہ مجموعی طور پر عملے کے 15 غیر ملکی ارکان کو عدالتی کارروائی کے لیے حکومت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے یہ ٹینکر دوستو خلیج میں واقع ایرانی جزیرے فارسی کے قریب تحویل میں لیا۔ پاسداران انقلاب کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ جہاز گزشتہ کئی مہینوں سے سمگلنگ میں ملوث تھے۔ یاد رہے دوستو کہ ایران ماضی میں بھی خلیج اور آبنائے ہرمز میں ایسے ٹینکروں کے خلاف کارروائیاں کرتا رہا ہے جنہیں ایران غیر قانونی ایندھن تجارت کا حصہ قرار دیتا ہے۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ ایران میں ایندھن کی قیمتیں دنیا میں کم ترین شمار ہوتی ہیں، جس کے باعث دیگر ممالک کو ایندھن سمگل کرنا منافع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ پولیس پر 9 مئی سے متعلق پریشر ڈالا جا رہا ہے، مگر پولیس پر فخر ہے کہ یہ کسی دباؤ میں نہیں آ رہی۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ جو لوگ پولیس پر دباؤ ڈال رہے ہیں وہ پلیز ایسا نہ کریں اور پولیس کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے KP پولیس کو ہر قسم کی سیاسی سرگرمیوں سے روکا ہوا ہے، پولیس میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں کی جا رہی۔ ہم تخریب کاری کے خلاف کھڑے ہیں، بند کمروں میں فیصلوں سے ہمیں بہت نقصانات ہوئے،
غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہاں امن قائم نہیں ہو رہا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا پولیس نے 22 سالوں سے قربانیاں دیں اور اب بھی دے رہے ہیں۔ ہماری پولیس کی بے توقیری نہ کی جائے، ہم جو کر رہے ہیں صدقے دل سے کر رہے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔